اب سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 آ رہی ہے، جو میں نے کہا تھا کہ انتہائی گستاخانہ آیت ہے یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو اسکول آف تھاٹ کے اندر، ایک خاص مکتب فکر کے اندر، وہ اس آیت کے ترجمے کو ہی گستاخی سمجھتے ہیں، مفہوم تو آپ بیان کرنے چھوڑ دیں۔ صرف احمد صاحب بریلوی صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے نا، وہ اسی کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ چوک میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے سامنے کوئی بھی شخص اس آیت کا ترجمہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت کے جو عقیدے ہیں وہ اس کے بالکل خلاف ہیں، اور صرف خلاف نہیں ہے، الٹا اس طرح کی باتیں کرنے کو گستاخی شمار کیا جاتا ہے۔ صرف عقیدہ خلاف بھی ہوتا نا تو کام چل جاتا، یہ کہہ کہ ہاں جی رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے اور بغیر رفع الیدین بھی ثابت ہے، وہ کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے بھی آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے۔ اب قرآن میں اگر ایک عقیدہ بیان ہو تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ عقیدہ جو آپ بیان کریں یہ بھی درست ہے اور اس کے مخالف بھی درست ہے، یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کی وجہ سے پھر ان کو غصہ آتا ہے جو اس طرح کی آیات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آیتاں پڑھ دیں جی۔ ہمارے یہاں ایک اسٹوڈنٹ تھے، جب نیا ہم نے دعوت کا کام شروع کیا تو ایک کالج کا بچہ تھا، تو اس کے والد جو ہے پریشان ہو کے تو وہ میرے پاس آیا کہ جی آپ نے میرے بچے کو ایسی آیتیں دی ہیں کہ وہ سائیکو ہو گیا۔ آیتیں ہی دی ہوئی تھی کہ بھئی تیرے فرقے کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں، تو میں نے قرآن کی آیات دیں اور کہا بھئی آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو۔ اعلیٰ حضرت سے میں نے تو نہیں گن پوائنٹ پہ اس کا ترجمہ کروایا، آپ اس کا پڑھ لو۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو بھی خود نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہاں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ دیتے کہ آپ بریکٹ میں لکھیں مگر اللہ کے اذن سے۔ عطائی اور ذاتی کے فرق کے ساتھ، مستقل بالذات اور غیر مستقل بالذات کے فرق کے ساتھ، محدود اور غیر محدود کے فرق کے ساتھ، یہ ساری کہانیاں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ میں مالک نہیں ہوں، مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ میرے لیے جو چیز نفع من چاہے گا وہ نفع بخش ہوگی، جو میرے لیے وہ نقصان مقرر کر دے گا، جو مجھے تکلیف اس نے دینی ہے وہ وہی دے گا، میں وہ تکلیف ٹال نہیں سکتا۔ اچھا آپ حیران ہوں گے کہ بعض لوگ اس کے ترجمے میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا کہ اے نبی تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ماشاء اللہ، لیکن جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے وہ اس پاسے ٹر پیندے نے، ہاں مگر جو اللہ چاہتا ہے نا اتنا میں نفع کا مالک ہوں، نقصان کا مالک ہوں۔ لیکن قرآن میں تو باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ یہ آیت مکمل تو نہیں ہوئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے انداز میں ہی بیان کر دیا ہے تاکہ کوئی یہ والا مطلب لے ہی نہ سکے۔ کیسے؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غیب جان لیتا، میں فورسی کر لیتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں پہلے ہی فورسی کر لیتا کہ غزوہ احد میں اس جگہ پہ میرے دانت شہید ہونے ہیں، میں اس جگہ پہ جاتا ہی نہ، میرے دانت شہید ہوتے ہی نہ۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ 50 تیر اندازوں نے میری حکم عدولی کرنی ہے، ان میں سے 35 نے، اور وہ درہ چھوڑنا ہے اور غزوہ احد کی واضح فتح شکست میں بدل جانی ہے، تو حضور پہلے ہی کہہ دیتے کہ جی مجھے پتا ہے کہ تم یہ درہ چھوڑ دو گے، تو تکنا ہوں چھوڑنا نہیں جائے۔ حضور کو تو نہیں پتا تھا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، تم دیکھو کہ چیل اور کوے آ کے ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ اس سے آگے کوئی شخص کس طرح کسی کو سمجھا سکتا ہے؟ پھر بھی چھوڑ دیا۔ اور اس کا نقصان صرف امت نے نہیں اٹھایا، نبی الاسلام کے بھی 4 دانت شہید ہوئے، بخاری مسلم میں آیا۔ اتنا خون بہہ گیا کہ شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، اور قرآن میں پھر وہ آیات نازل ہوئی،
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ مر جائیں یعنی کہ وصال شریف فرما جائیں، یا قتل ہو جائیں یعنی کہ شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے قدم پھیرے گا وہ اپنا نقصان کرے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے، اور اللہ تعالیٰ شاکرین کو جزا دے گا، یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو۔ تو اب اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے، غلطی کس کی تھی؟ ساتھیوں کی، صحابہ کی، امت کی، اور وہ غلطی بھگتنی کسے پڑی؟ سب کو، انکلوڈنگ نبی علیہ السلام کو۔ ہونا تو چاہیے تھا نبی علیہ السلام اس تکلیف سے نہ گزرتے۔ تو مجھے بتائیں، جب رسول اللہ صحابہ میں موجود ہوں، اللہ تعالیٰ پھر بھی غلطی کا لحاظ نہ کرے اور اس لیول کے اوپر اس کا جواب دے کہ وقت کا پیغمبر وہ بھی افیکٹو ہو اس کا، تو آج رسول اللہ تو دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آج ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں؟ جب محبوب دنیا میں تھے اور ڈائریکٹ دعائیں ان کی ہمارے ساتھ تھیں، تب بھی محبوب کی نافرمانی کرنے کے اوپر نہ صرف ماننے والوں کے اوپر عذاب آیا بلکہ نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ آج رسول اللہ ہم میں موجود بھی نہیں اور ہم دھڑلے کے ساتھ نافرمانیاں کریں اور امید کریں کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا۔ عقل کام کرتی ہے آپ کی؟ کمپیریزن کروا کے دیکھیں۔ تو اگر میں غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر، میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا ہوں، وبشیر لقوم یؤمنون، یا پھر بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو کہ ایمان لے آئیں، بات مان لیں۔ بس دو ہی کام ہوتے ہیں پیغمبر کے، بشیر اور نذیر۔ جو مان لیں انہیں بشارت آخرت کی جنتوں کی، اور جو نہیں ماننے والے انہیں آخرت کا ڈر سنانا۔ جو بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں انہیں ڈر سنانا، اور پھر جو ایمان لے آئیں انہیں بشارت دینا، یا ایمان والے جو بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں انہیں ڈر سنانا، اور پھر توبہ کرنے کی ترغیب دلانے کے لیے آخرت کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنانا کہ یوں کر لو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ تو یہ میرے بھائیوں، اس کے اندر ایک آیت کے اندر استانت کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ کوئی کسی کو نفع نقصان دے ہی نہیں سکتا۔ تو جب دے نہیں سکتا تو پھر پکار کے کیا کر رہا ہے؟ اور سب سے بڑی ایگزامپل اگر کسی شخصیت کی پیش کی جا سکتی تھی تو وقت کے پیغمبر کی تھی۔ مجھے بتائیں، اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ اسی لیے پھر وہ آپ کو کہتے ہیں آپ نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اچھا جی، انڈائریکٹ پڑھا دیں، لیکن جو قرآن میں لکھا ہے وہی بتانا ہے۔ ادھے وچ کیڑی شے نکل رہی ہے وہ نہیں دسنی، جیڑی باہروں نظر آ رہی ہے وہ تو دسو نا اللہ دے بندو۔ اور یہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ کوئی اتنی دھوکے والی کتاب ہے کہ باہر سے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، اندر اس کے اندر کچھ اور ہے۔ تو قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا، قرآن تو کہہ رہا ہے کتاب فصلت آیات، اس کی آیات اللہ نے کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نصیحت کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے، کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اچھا، جنہوں نے قرآن کی دعوت آپ تک پہنچانی تھی انہوں نے بجائے خود نصیحت حاصل کرنے کے یا آپ کو نصیحت کی بات کرتے، آپ قرآن پڑھنا شروع کرے تو کہتے تو انہوں کے پتہ کیڑی آیت منسوخ ہے تو کیڑی ناسخ ہے، اے رہ گئے ٹوٹل۔ اور یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا اسے خود بھی نہیں پتا کہ قرآن میں کتنی آیات ناسخ ہیں کتنی منسوخ ہیں۔ ٹوٹل 5 آیات ہیں جو منسوخ ہیں، 6500 آیات میں وہ جو 5 آیات منسوخ ہیں اس کی وجہ سے آپ کو وہ باقی کی آیات نہیں پڑھنے دے رہا، اور وہ جو منسوخ ہیں اس سے کسی کے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زانی کے لیے سزا دی تھی، ایسی عورت کو گھر میں قید کر دیا جائے، بعد میں زانی کی سزا نازل ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں اس سے یا علی مدد کیسے ثابت ہو جائے گا، یا شیخ عبد القادر جیلانی کیسے ثابت ہو جائے گا ناسخ و منسوخ سے؟
پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کرنا فرض کیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیات نازل کر دی کہ اب اس ترتیب کے ساتھ اس ایکویشن کے مطابق آپ نے تقسیم کرنا ہے مرے ہوئے شخص کی وراثت کو۔ اس سے قرآن کے کس عقیدے میں کوئی فرق پڑ گیا؟ اس طریقے سے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے آیا تھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ 10 کے اوپر بھاری ہے، پھر جب مسلمان زیادہ تعداد میں ہو گئے، ایمان کا لیول وہ نہیں رہا، اس وجہ سے نہیں کہ پرانے والوں کا ایمان نیچے آ گیا، اس وجہ سے کہ جو نئے والے تھے ان کا ایمان اس لیول کا نہیں تھا، تو اوورآل ریشو پروپورشن تو گرے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ایک مسلمان 2 پہ بھاری ہے، اے جی ناسخ و منسوخ۔ پھر کہیں گے جی بسم اللہ کی کنسٹرکشن بتائیں۔ سرکار بسم اللہ کی عربی کنسٹرکشن بتائیں نہ بتائیں، بسم اللہ اللہ ہی کے نام سے شروع ہونا ہے، شیطان کے نام سے نہیں شروع ہونا، نہ عبد القادر جیلانی کے نام سے شروع ہونا ہے۔ یہ جو کڈنا کہ جے وہ دسو، تسی جو کڈنا کاٹ دو، نکالنا صرف یہ ہے کہ آپ کو مترفر کروانا ہے کہ آپ نے قرآن کی طرف نہیں ہے۔